محمود صاحب نے چند سوالات ارسال کیا ہے۔ ان کا پہلا سوال ہے عمرہ کے حوالے سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے جانا چاہ رہے ہیں تو احرام کا استعمال کیا ہوا کپڑا کیا دوبارہ دھل کر کے استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اسے صابن اور سرف وغیرہ استعمال کر کے دھلا جائے تو کیا اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ جی ہاں، اگر احرام کا کپڑا آپ نے خریدا تھا، استعمال کیا تھا اور دوبارہ اسی کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو دھل کر کے استعمال کر سکتے ہیں، اور صرف صابن استعمال کرنے کی وجہ سے اس میں خوشبو الگ سے پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر احرام کے کپڑے میں خوشبو لگائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ البتہ ہم احرام کا کپڑا دھل کر کے استعمال کر سکتے ہیں، اور صرف صابن استعمال کرنے کی وجہ سے اس میں کوئی خوشبو پیدا نہیں ہو پاتی۔ ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ احرام کے لیے اگر ہم غسل کریں گے تو کیا عطر لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ جب میقات جائیں گے اور احرام باندھنے سے پہلے جب آپ غسل کریں گے تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بدن میں عطر لگا لیا جائے۔ کیا احرام کا کپڑا پہننے کے بعد کپڑے میں بھی عطر لگا سکتے ہیں؟ تو اس بات کی گنجائش ہے کہ کپڑے میں بھی عطر لگا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی بھی احرام نہیں باندھا ہے۔ البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ لباس احرام میں خوشبو لگانے کی بجائے اپنے بدن میں خوشبو لگا لیں، اور اس کے بعد احرام کا کپڑا پہن کر کے احرام کی نیت کریں۔ ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ جب کعبہ پر پہلی نظر پڑے گی تو کیا اس وقت دعا کرنی چاہیے، اور کیا واقعی اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے؟ جب کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نظریں جما لیں، اور سنن بیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک دعا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ دعا ہے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، کہ اے اللہ تو سلام ہے، تیری طرف سے سلامتی ہے، لہذا اے اللہ تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ یہ کہنا کہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس سلسلے میں کوئی بھی اوتھینٹک روایت ثابت نہیں ہے۔ البتہ ایک ضعیف روایت آتی ہے جس کے اندر آیا ہے کہ 4 جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک ہے کہ وعند رؤیت الکعبہ، کہ کعبہ کو دیکھتے وقت، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، ڈیمیج ہے، کمزور ہے، اور جب روایت ضعیف، ڈیمیج اور کمزور ٹھہری تو پھر اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اتنی بات تو ضرور ہے کہ ایک بندہ خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے، حرم پہ نظر رکھے ہوا ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، تو متبرک جگہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس جگہ کو حرمت والی جگہ قرار دیا ہے، اس نہ ہی ایسے وہاں پر دعا کریں گے تو دعا کی قبولیت کا امکان ضرور ہوتا ہے۔ البتہ پہلی نظر میں جو دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی، اس سلسلے میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ ایک سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ہم سو کر اٹھتے ہیں اور مزی یا منی کپڑے پر دیکھتے ہیں تو کیا غسل ضروری ہے؟ پہلے مزی اور منی کیا ہے، اس کے فرق کو سمجھ لیجئے۔ منی کہتے ہیں شہوت کے ساتھ نکلنے والے مادہ کو، جس سے جسم میں سستی آ جاتی ہے اور یہ اچھل کر کے نکلتا ہے، جبکہ مزی یہ سفید اور لیسدار پانی ہوتا ہے جس سے جسم ڈھیلا نہیں پڑتا اور نہ ہی یہ اچھل کر کے نکلتا ہے۔ تو عام طور پر ایک آدمی جب صبح میں اٹھتا ہے اور اپنے کپڑے پر کچھ پانی کے اثرات دیکھتا ہے تو اگر وہ گاڑھا ہے اور کپڑے پر جم گیا ہوا ہے تو سمجھیں گے کہ وہ منی ہے، اور اس کے نکلنے کی وجہ سے غسل کرنا ضروری ہوگا۔ البتہ منی پاک ہے صحیح قول کے مطابق، لہذا اس کو اگر کھرچ بھی لیں تو چلے گا، البتہ بہتر ہے کہ اسے دھل لیا جائے۔ رہی بات مزی کی، تو مزی ناپاک ہے، اور مزی کے نکلنے کے بعد پیشاب کی جگہ کو دھلنا ضروری ہوگا، اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن غسل واجب نہیں ہوتا۔ مزی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، جبکہ منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اور مزی
اگر نکلے تو اس جگہ کو دھلنا ضروری ہے، جبکہ منی نکلنے کے بعد مثال کے طور پر اگر آپ کے کپڑے وغیرہ پر لگ گیا ہے، یا آپ جب اٹھتے ہیں اور بیڈ پر کچھ اس کے اثرات دکھائی دے رہے تھے تو اس کو کھرچ دینا کافی ہوگا اس کی طہارت کے لیے، لیکن اگر ہم احتیاط برتتے ہوئے دھل دیتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ البتہ مزی اور منی کے تعلق سے قاعدہ یہ ہے کہ مزی ناپاک ہے اور منی پاک ہے۔ مزی کے نکلنے سے ذکر کو دھلنا ضروری ہوگا، جبکہ منی اگر کہیں پر لگ جائے تو اسے دھلنا ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر ہے دھل لینا، جبکہ منی نکلنے کی وجہ سے غسل کرنا ضروری ہے اور مزی نکلنے سے وضو صرف لازم آتا ہے۔ ایک اور سوال ہے ان کا، کہتے ہیں کہ شرک اصغر اور شرک اکبر میں کیا فرق ہے، اور شرک اصغر اور شرک اکبر کسے کہتے ہیں، کوئی مثال سے اسے سمجھائیں۔ شرک اکبر کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات میں یا اللہ کی ربوبیت میں یا اس کی عبادت میں یا اس کے اسماء و صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھنا کہ کوئی ہے جو دل کی بات جان لیتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین دل کی بات جانتا ہے، یا نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، دعا ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سب کے سب اللہ کے لیے خاص ہے۔ اب کسی دوسرے کے لیے بھی ان کاموں میں سے کسی کام کو کرنا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات ہیں، ان صفات کو اللہ رب العالمین کے جیسے ہی کسی دوسرے کے اندر بھی ماننا یہ بھی شرک ہوگا، اور شرک اکبر اسلام سے ایک انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ جبکہ شرک اصغر جو ہے، چھوٹا شرک، یہ شرک اکبر میں بڑے شرک میں داخل ہونے کا وسیلہ بن سکتا ہے، ورنہ یہ اسلام سے نکالتا نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے، جیسے اللہ کی قسم کے علاوہ کہے باپ کی قسم، آنکھ کی قسم، جان کی قسم، تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور یہ شرک اصغر میں سے یہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی کہتا ہے کہ ماشاء اللہ وشیت، اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور اس نے کہا کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندًا، کیا تم نے اللہ کے برابر مجھے کر دیا؟ کہو ماشاء اللہ وحدہ، یعنی صرف اللہ چاہے، یا اگر کہنا چاہتے ہیں تو کہیں اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں تو ایسا چل سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر کتا نہ ہوتا تو چوری نہ ہوتی، تو یہ لفظ بھی کہنا اصل میں شرک اصغر میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھلاوے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے، تو یہ بھی دراصل شرک اصغر میں داخل ہے۔ تو یہ شرک اصغر ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔